یہودی اتنے امیر کیوں ہیں؟ دوستو، آپ نے بھی یہودیوں کی بے پناہ دولت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہودی ایجنٹ، یہودی لابی، یہودی سازش، یہودی اعلی کار، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ روزمرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اس قدر امیر اور مضبوط کیوں ہیں کہ ہر سازش کا تانا بانا ہم ان سے ہی ملانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو یہودیوں کی کامیابی اور دولت کے 3 اہم ترین راز ملیں گے، جن پر عمل کر کے آپ بھی دولت مند اور کامیاب بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی دولت اور کامیابی کا پہلا راز ہے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ نالج از پاور۔ یہودیوں نے اس سیئنگ کو بہت سیریس لے لیا ہے۔ ایجوکیشن اور ریسرچ نے یہودیوں کو عروج بخش کر ترقی یافتہ قوموں کی صف اول میں کھڑا کیا ہے۔ یہودی چونکہ اسرائیل میں سب سے زیادہ رہتے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو میں جہاں بھی اسرائیل کا لفظ آئے تو سمجھنا کہ یہودیوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا نظام تعلیم دنیا کے سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹمز میں سے ایک ہے۔ ان کا مقصد روبوٹس کے بجائے سائنسدان بنانا ہے۔ یہودیوں کی زندگی کا اولین مقصد بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ ان کی 3 یونیورسٹیز دنیا کی 100 سب سے بہترین یونیورسٹیز میں شامل ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد صرف اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، اسرائیل میں اس کے متضاد تعلیم کا بنیادی مقصد علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی پڑھائی اور پروجیکٹس کا مقصد صرف ایک ایگزام پاس کر کے اگلے گریڈ میں پہنچنا ہوتا ہے۔ اس پڑھائی کی عملی زندگی میں افادیت نہیں دیکھی جاتی، جبکہ اسرائیل میں ہر شخص اپنے علم کو معاشرے کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی ایسی ایجاد میں مصروف رہتا ہے جس سے عام لوگوں کا کوئی مسئلہ حل ہو۔ یہودیوں نے اسرائیل کے قیام سے سالوں پہلے اپنے رہائشی علاقوں میں اعلیٰ درجے کے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لانا شروع کیا تھا۔ یہودی تعلیم و تربیت میں بالکل منفرد اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل میں رہنے والے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 2 سے 3 سال ملٹری ٹریننگ لے کر سروسز دے۔ اس سے ایک تو وہاں کا دفاع مضبوط ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ٹریننگ لینے والے یہودیوں میں اتحاد، نظم و ضبط اور لیڈرشپ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جو انہیں عام زندگی اور بزنس میں پروگریس کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں ملٹری سروسز مینڈیٹری ہیں، مثلاً سنگاپور، اسرائیل اور ساؤتھ کوریا وغیرہ، وہ ممالک بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ اب اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل اپنے بجٹ کا تقریباً 5% حصہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں خرچ کرتا ہے۔ اسکرین میں آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں آپ کو اسرائیل سب سے پہلے نمبر پر نظر آئے گا اور اس میں کسی بھی اسلامی ملک کا نام نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل، جو پہلے امریکہ، برطانیہ اور فرانس سے اسلحہ خریدتا تھا، آج خود اسلحے کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ یہی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے آج اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز مثلاً گوگل، فیس بک، امیزون وغیرہ کے 300 سے زیادہ سینٹرز موجود ہیں۔ تو دوستو، تعلیم و تحقیق ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو یہودیوں کو مضبوط اور دولت مند بناتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن پریس کریں۔ نمبر 2، بزنس۔ یہودی ہو اور دولت نہ کمائیں، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ دوستو، جس طرح ہمارے ہاں مقابلے کے امتحان پاس کر کے اچھی سے اچھی نوکری حاصل کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل میں بڑے سے بڑا اور کامیاب کاروبار شروع کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے امیر ہونے کی ایک اہم ترین وجہ ان کا کاروبار یعنی تجارت کرنا بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اچھی نوکری صرف ایک خاندان سنوارتی ہے، جبکہ ایک اچھا کاروبار کئی نسلیں سنوارتا ہے۔ اسرائیل نے اسی پالیسی کو اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کے سب سے کامیاب اور ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے۔ سٹارٹ اپ سے مراد ایسا کاروبار ہے جو کسی نئی ایجاد یا نئے آئیڈیا پر قائم کیا گیا ہو۔ اسرائیل کی کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے اس کا شمار سٹارٹ اپ کی تعداد کے حوالے سے پوری دنیا میں 3 نمبر پر ہوتا ہے، جبکہ سٹارٹ اپ پر کیپیٹا کی بنیاد پر اسرائیل دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل، جس کی آبادی صرف 9.3 ملین ہے، اس میں سٹارٹ اپس کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ ہے، اور آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو ہر 1500 لوگوں میں ایک سٹارٹ اپ یعنی ایک الگ کمپنی موجود ہے۔
यानी इतनी कम आबादी में इतनी ज़्यादा कामयाब कंपनीज का होना इसराइल और यहूदियों को बेहद अमीर और मजबूत बना देता है। क्या आप इस पॉइंट से मुत्तफिक हैं? अगर आप मुत्तफिक हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। नंबर 3, यूनिटी। 1 और 1 11 होते हैं और यही मिसाल यहूदियों पर सादिक आती है। दोस्तों, इसराइल की सबसे बड़ी ताकत यहूदियों का इत्तफाक व इत्तेहाद भी है। यहूदी दुनिया के जिस भी कोने में हों, वो अपने मजहब और मजहब से जुड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखते हैं और अपने मजहब और अपने लोगों की भलाई और फलाह व बहबूद के बारे में सोचते और काम करते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तफरकाबाजी और तअस्सुब है, जिसने हमें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। हम एक कौम नहीं, कुछ शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, कुछ इस्माइली हैं, कुछ बरेलवी हैं, कुछ अहले हदीस हैं, कुछ राजपूत हैं, कुछ मलिक हैं, कुछ चौधरी हैं और कुछ कमीन हैं। और यही तकसीम हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन यहूदी जिस भी कोने में होगा वो सिर्फ यहूदी होगा और उसे जब जहाँ किसी और यहूदी की मदद करनी हो तो वो हर हद तक जाकर मदद करेगा। हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जबकि यहूदी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को कामयाब बनाते हैं। एक यहूदी कामयाब होता है तो 1000 और यहूदियों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इत्तेहाद यहूदी कम्युनिटी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। ये सपोर्ट नेटवर्क्स को फ़रोग़ देता है, तालीम और सकाफ़त के लिए इज्तमाई कोशिशों के काबिल बनाता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फराहम करता है, कल्चरल आइडेंटिटी को महफूज रखता है और फिलैंथ्रोपी को फ़रोग़ देता है। इत्तेहाद एक कैटलिस्ट है। ये तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे फैक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करता है। ये पैसे के साथ पैसे को जोड़ता है। एक कामयाब यहूदी दूसरे कामयाब यहूदी के साथ कामयाबी के आइडियाज शेयर करता है और आपस का यही इत्तेहाद और कोलैबोरेशन यहूदियों को दुनिया की अमीर तरीन और मजबूत तरीन कौम बनाती है। एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस और यूनिटी, ये 3 वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इसराइल और वहाँ के यहूदी तादाद में सिर्फ 92 लाख होने के बावजूद 1.5 अरब मुसलमानों पर भारी पड़ रहे हैं। हम यहूदियों से ये 3 सबक सीखकर खुद को और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता और दौलतमंद कौम और मुल्क बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद दोबारा जाकर स्क्रॉलिंग और किसी और फजूल वीडियो में वक्त ज़ाया करने के बजाय जिन चीज़ों पर हमने अभी बात की, इन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। तालीम और तरबियत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। असर नौ के तकाज़ों के मुताबिक जदीद उलूम में महारत हासिल करें। हमेशा नौकरी के पीछे भागने के बजाय किसी नए आइडिया को लेकर बिजनेस शुरू करें और लोगों के मसाइल हल करें। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हर किस्म के मजहबी, नस्ली, इलाकाई और लिसानी तअस्सुब से बचें और मुत्तहिद और मुत्तफिक रहें। ये 3 सबक आपके साथ साथ आपकी कौम और मुल्क मिल्लत की तकदीर बदल देंगे। अगर आपकी नज़र में यहूदियों की दौलत और कामयाबी की और भी वजूहात हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।